اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ سورہ نساء سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 6 اور 7۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے، غسل کے اور تیمم کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے عظیم الشان، سب سے محتم بالشان، سب سے امپورٹنٹ جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بغیر طہارت اور پاکی کے نماز نہیں ہوتی۔ آدمی خود بھی پاک ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کا کپڑا بھی پاک ہو، اور جس جگہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، تو پاکی حاصل کرنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ پاکی بھی دو طرح کی ہے، ایک بڑی پاکی، ایک چھوٹی پاکی۔ اگر کوئی بغیر وضو سے ہے تو وہ وضو بنائے گا، اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہوا ہے تو وہ پھر وضو سے اس کا کام نہیں چلے گا، اس کو پھر غسل کرنا پڑے گا۔ جنابت ہو گئی، کیا بولتے احتلام ہو گیا، بیوی سے مل لیا، سمجھ، تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے آدمی کو پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تمہیں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، فاغسلوا وجوہکم، یہاں 4 باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وضو بنانے کے لیے۔ یہ چھوٹی طہارت کا پہلے ذکر آ رہا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ 4، چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح اور پیر کا دھونا، 4 باتوں کا ذکر ہے، 4 عضو، 4 پارٹ کا ذکر ہے، باڈی کے صرف 4 پارٹ کا ذکر ہے۔ یہ فرض ہے، کمپلسری ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ باقی اس میں کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے ثابت ہیں۔ جیسا کہ آدمی وضو بنانے سے پہلے ایک دم سے تو چہرہ نہیں دھوتا، پہلے کیا کرتا ہے، ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوتا ہے، اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، نیت کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے ثابت ہے کہ وضو کو اس طرح سے کیا جائے، سمجھ۔ اس کے بعد چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، اور اس سے پہلے جو کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور ہمیں سنتوں کا فالو کرنا ہے۔ یہاں صرف فرائض کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ تو ہونا ہی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں تو پھر نماز بھی نہیں۔ باقی کس طرح سے کرنا چاہیے،
اب دیکھیں 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں فرائض صرف 6 اور اگر 7 جو باہر کے ملائیں گے تو 13 ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور آپ کے عمل اور آپ کے قول کو ہی لینا یہ صحیح طریقہ ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ آدمی کو ایک دم ارجنٹ ہے، جلدی ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہے، فلائٹ چھوٹ رہا ہے، تو ایسے میں کم از کم اس پر اکتفا، چہرہ ہاتھ، اس ٹائم پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آپ کو کام آئے گا، ورنہ نارملی حالت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا چاہیے، سمجھ رہے؟ ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں 3 بار، چہرہ دھو رہے ہیں 3 بار، کلی کر رہے ہیں 3 بار، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں 3 بار۔ مسح کے بارے میں ایک بات، مسح سر کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی 3 مرتبہ کے قائل ہیں، خیر ان کا ایک ابھیپرائے، ان کا ایک نظریہ، تو خیر پھر پیر دھو رہے ہیں، اسے بھی کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ دھو کر بھی دکھایا، 3 مرتبہ بھی دھو کر کے دکھایا، سمجھ رہے؟ صحیح حدیث میں مطلب کیا ہے؟ کبھی پانی کم رہتا ہے 2 بار پانی الحمدللہ ہے تو 3 بار دو، کبھی بہت زیادہ ارجنٹ ہے، جلدی ہے، 1 مرتبہ سے کام چلے گا، سمجھے؟ سہولت ہے، آسانیاں ہیں، لیکن یہ کمپلسری ہے، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا، یہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک ذرا بھی کہیں عضو، ابھی چہرہ دھونا بولے تو کیا چہرہ کسے کہیں گے؟ پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے دوسرے کان تک، اسے بولتے چہرہ، سمجھ رہے؟ ہاتھ کوہنیوں سمیت، یہ کوہنی ہے، اس کو کوہنی بولتے، کوہنی تک نہیں، کوہنی سمیت، کوہنی بھی دھونے میں آنا، سمجھے؟ ود کوہنی، وداؤٹ نہیں، یہ کوہنی کے ساتھ۔ پیر بھی ایسے ہی، یہ جو ٹخنا ہے اس کو ٹخنا بولتے ہیں، تو ٹخنے کے ساتھ میں دھونا، ٹخنے تک نہیں، نیچے تک، ایسا نہیں، ٹخنے سمیت، اس میں سے کوئی بھی ذرا بھی جگہ خشک رہ گیا ہے، پیر ہو، ہاتھ ہو، چہرہ ہو، نماز کیا بولتے ہیں؟ وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں تو پھر نماز بھی نہیں، اس لیے اس کا دھیان کریں، یہ کمپلسری ہے، تو کمپلسری کو یہاں بیان کیا گیا ہے، تو یہ 4 فرض ہیں، وضو میں کتنے ہیں؟ 4 فرض۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تمہیں نماز کا ارادہ ہو، نماز پڑھنے کا، نماز کے لیے تم کھڑے ہو اور وضو سے نہ ہو، وضو سے ہو تو پھر یہ نہیں ہے، جو وضو سے ہے اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ جو وضو کمپلسری ہے یہ صرف نماز کے لیے، باقی کسی بھی عمل کے لیے کیا نہیں ہے وضو؟ طواف کے لیے بات الگ ہے، وہ بھی نماز کی طرح ہے، طواف جو کرتے ہیں کعبہ کے اطراف میں، اس کو بھی بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے، وضو سے ہونا ضروری ہے۔ وضو ٹوٹ گیا، پٹ سے جا کر کے وضو بنا کر کے آئے، جہاں سٹاپ کیا تھا اس نے طواف کرنا، چکر لگانا، وہیں سے شروع کرے، یا پھر شروع سے حجر اسود سے شروع کرے تو بہت اچھا ہے، سمجھ رہے؟ اسی طرح قرآن چھونے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، سمجھ رہے؟ قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، سورہ واقعہ میں، سمجھ رہے؟ یہ لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے، فرشتے ہی صرف چھوتے ہیں، ایک دم پاک لوگ، اس لیے معلوم کیا ہوا؟ قرآن بہت عظیم الشان کتاب، اللہ کی کتاب ہے، اسے بغیر وضو کے ہم نہیں چھو سکتے، عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے، اس کا ایک بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، قرآن چھونے کے لیے ضروری ہے، طواف کے لیے ضروری ہے، اور اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہوا ہے تو وہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، سمجھ رہے؟ حیض ہے، نفاس والی ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہے نا، جب تک وہ غسل نہیں کریں گی، پاکی سے بڑی پاکی حاصل نہیں کریں گی، اس وقت تک وہ قرآن پڑھ نہیں سکتی اور پڑھ نہیں سکتا۔ بیوی سے مل لیا، جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، اب اس کو صرف وضو سے کام نہیں چلے گا، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ آگے ہے،
فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنوبی ہو یعنی جنابت کے حالت میں ہو. جنابت سب سمجھتے ہیں نا، بیوی سے مل لیا، غسل کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. اس سے پہلے سورہ نساء میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس زیادہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. سمجھ رہے؟ بیوی سے مل لیا، ہاں، ڈسچارج ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہاں، صرف پارٹ کیا ہو گئے، مل گئے اور اس کا سپارے اندر داخل ہو گیا، بس غسل کیا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. ڈسچارج ہونا ضروری نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنوبی ہو، فَاتَّطَہَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو. یہاں اللہ دبا کر بول رہا ہوں، خوب پاکی، خوب حاصل کرنا یہ بغیر غسل کے ممکن ہی نہیں. غسل کرنا پڑے، خوب پاکی حاصل کرو کا مطلب کیا ہے؟ وضو سے کام نہیں چلے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا. پھر غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. پورے بدن پر پانی بہانا، ایک جگہ بھی خشک نہیں رہنا، اس طرح پانی بہانا. اور اس سے پہلے کلی کرنا، منہ بھر کر کے ناک میں پانی پہنچانا، یہ 3 کمپلسری ہے. اور پھر میں نے کہا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، عمل ہے، سنت طریقہ ہے کہ پہلے استنجا کیا جائے، اس کے بعد میں وضو بنایا جائے، پھر اس کے بعد دائیں طرف پانی، پھر اس کے بعد بائیں طرف، پھر رگڑ رگڑ کر کے کیا کرے اپنا سر کے بال کو بھی. یہ سنت طریقہ ہے. باقی 3 کیا ہے؟ غسل میں فرض ہے، اس کے بغیر غسل بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال وضو کے 4 فرض بیان کیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کرنا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل دکھایا. یہاں سے پیشانی کے بال سے شروع کیا، گدی تک لے کے گئے، پھر سے واپس لے کے آئے پیشانی تک جہاں سے مسح شروع کیا تھا. یہ سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پورے سر کے مسح کو کیا بولتے؟ فرض بولتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے پورے سر کا کم از کم 1/4 تو بہرحال مسح ہونا چاہیے. 1/4. اب اسے 4 حصہ کریں گے نا، یہ 4/4 حصہ کیا ہونا؟ مرد عورت دونوں کے لیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسح ہونا ہے تھوڑا سا بھی کرے تو بس، تھوڑا سا بھی 4-5 بال بھی اگر. اس لیے آپ دیکھیں گے شافعی مسلک کے لوگ کیا کرتے؟ ایسا کرتے. اور حنفی مسلک والے کیا کرتے؟ ایسا کرتے. دونوں برؤوسکم فرمایا، لڑائی جھگڑا کرنے کا نہیں. بڑے بڑے ائمہ ہیں، یہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں لوگ، سمجھ رہے؟ ان لوگوں نے حدیث اور قرآن کو ہی بنیاد بنا کر کے کیا ہے. اب یہاں برؤوسکم فرمایا، رؤوسکم نہیں فرمایا. پورے سر کی بات نہیں ہے یہاں، اپنے سروں میں سے کسی بھی حصے کا مسح کرو. اب کتنا کرنا ہے؟ امام مالک بولتے پورا، امام ابو حنیفہ بولتے چوتھا، امام شافعی بولتے تھوڑا بھی کر لے تو بس. لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو، ہر عضو کو 3 مرتبہ کیا ہے، تو مسح بھی کیا کرو؟ 3 مرتبہ کرو بولتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. باقی ائمہ بولتے 1 مرتبہ سے بھی کام چلے گا، خالی مسح. باقی سب عضو کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ تو یہ کریں گے، سمجھ رہے؟ لیکن کمپلسری کیا ہے؟ 1 مرتبہ دو، یہ کمپلسری. خیر. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو فَطَّهَّرُوا، تو تمہیں خوب پاکی حاصل کرنا مطلب غسل کرنا ہوگا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سہولتیں، آسانیاں بیان کر رہے ہیں. کبھی ہوتا ہے غسل بھی واجب ہوتا ہے، وضو بھی واجب ہوتا ہے، نماز کی ضرورت پڑتی ہے، نماز کے پڑھنے کے لیے وضو بنانا پڑتا ہے. اب وضو بنانے کے لیے پانی ہونا، اب پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ یا کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پانی رہتا ہے تو پانی استعمال کر نہیں سکتا، کیا کریں؟ اللہ نے سہولت فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا مسافر ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے، ٹوائلٹ سے، واش روم سے، باتھ روم سے، ریسٹ روم سے، بہت نام ہے، باہر آیا. تم میں سے کوئی بیت الخلاء قضاء حاجت کر کے باہر آیا. او لامستم النساء، یا یہ کہ تم میں سے کسی نے عورت سے صحبت کر لیا، اپنی بیوی سے صحبت کر لیا. فلم تجدوا ماء، پھر تم نے پانی نہیں پایا. سمجھ رہے؟ بیمار ہے، پانی استعمال کرے تو بیماری بڑھ جائے گی. مسافر ہے، اب بیچارے کو سفر میں ہو، پانی نہیں مل رہا ہے، کہیں بھی پانی نہیں مل رہا ہے. یا کوئی قضاء حاجت کر کے آیا، پانی نہیں ہے.
یا پانی ہے یہ بیمار ہونے کی وجہ سے کیا نہیں کر سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، یا پھر یہ کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، بیوی سے مل کے آیا ہے، اپنی بیوی سے مل کے آیا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا پانی نہیں ہے، دور دور تک 2 میل تک پانی نہیں، ادھر ادھر دیکھے تو پانی نہیں۔ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا نہیں پانی نہیں ہے بولے تو، کیونکہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو خوب پانی دیا ہے، ہم سعود کنارے میں رہتے ہیں نا، پانی والا علاقہ ہے الحمدللہ۔ بعض علاقے ہیں کرناٹک میں چاہے پانی پینے کے لیے بھی ملنا مشکل ہے، غسل کرنا تو بہت دور کی بات، پینے کے لیے ملنا مشکل، ایسا ایسا پانی رہتا ہے اس کو آپ زبان میں لگا نہیں سکتے، ایسا کڑوا پانی، ہاں بورویل سے نکالتے پانی، ہونا نہ پانی کیا کرنے کا۔ بعض جگہ وہ بھی نہیں رہتا، ہزار فٹ نیچے بور ڈالے تو بھی پانی نہیں آتا، کیا کریں گے، وہ بھی اپریل میں تو پوچھنے کا جنک ہو، گرمی اتنی ہوتی ہے پانی کی سطح بھی بول کر کے نیچے چلی جاتی، اوپر نہیں رہتی۔ ہاں اللہ نے پانی کو اسٹاک کیا ہوا ہے زمین میں، اب سائنسدان پریشان ہے، وہ پانی ہے نا میں کم ہوتے جا رہا ہے بولتے، اندر کا جو اسے کیا بولتے ہیں، خیر پانی نہیں ہے یا پانی ہے بیمار ہے استعمال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، پاک مٹی سے تیمم کرو، یہ اللہ کا کرم نہیں تھا اور کیا ہے، نہیں تیمم سے تم پاکی حاصل کر سکو گے۔ دیکھو ادھر پانی ہونا، پانی نہیں ہے، فرمایا تیمم کر لو پاک مٹی سے، تمہارا غسل بھی ہو جائے گا وضو بھی ہو جائے گا، سمجھ رہے، یہاں غسل کا بھی ذکر ہے، ارے بیوی سے ملا تو غسل واجب نہیں ہوتا ہے، واش روم سے باہر آیا تو وضو واجب ہوتا ہے، نماز پڑھنا تو انہیں وضو بنانا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بیوی سے ملا تو غسل واجب ہوتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو فرمایا غسل کی ضرورت ہو یا پھر وضو کی ضرورت ہو، پانی نہیں ہے یا پانی ہے تم بیمار ہو، پانی استعمال کرو گے تو بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاک ہو جاؤ گے، اس طرح کا کوئی خطرہ ہو، چھوٹا موٹا بیماری نہیں جی، بڑی بیماری نہ بڑھ جانے کا، پانی استعمال کرتے کیا ہو جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، ایسا فرمایا تو تم کیا کرو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو، پاک مٹی بولے تو وہ زمین کے اجزاء میں سے ہونا، زمین جیسے ریت ہے، بالو ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، ہاں ان کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یاد رکھنا کہ کوئی بھی چیز جلائے تو وہ راکھ نہیں ہونا، اور اسی طرح جلائے تو وہ پگھلنا نہیں، ایسی تمام چیز کو مٹی سمجھ جا، اور زمین کی چیزوں میں سے سمجھ رہے، حتیٰ کہ جو ماربل ہے، یہ پھر کیا بولتے ہیں اس کو، گرینٹ ہے، ٹائلز ہے، ان سب پر بھی کیا ہو سکتا ہے، تیمم ہو سکتا ہے، پینٹ کے اوپر نہیں ہوتا، سمجھ رہے، پینٹ ہے نا آئل، وہ زمین کی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے، وہ کیمیکل ہے، زمین کے اجزاء جو بھی ہیں ان کو زمین کی چیزیں بولتے ہیں، اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کسے کہتے ہیں، فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، تو تیمم کرنے کا ارادہ کرو پاک مٹی سے، اس طرح کہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو ملو، اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ تیمم میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایک مارا مٹی پہ، پہلے چہرہ دھوئے، جیسے دھوتے وقت میں سیم ویسے ہی مسح کرنے کا، ٹھیک ہے، اور ایک مارا کوہنی کے ساتھ میں، کوہنی کے ساتھ میں مسح کرو، کوہنی کے ساتھ میں مسح کرنا، ہو گیا، کتنی سہولت ہے، 2 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، ایک زیادہ بولے 4 سیکنڈ نہیں، کتنی سہولت ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ چاہتے نہیں کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، سمجھ رہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، ڈاکٹر بول رہا ہے کریں گے تو بیماری بڑھے گی، اب اللہ بول رہے نہیں کرنا، اللہ فرماتے اللہ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، تیمم کرو لیکن نماز چھوڑو مت، نماز بہرحال پڑھو، سمجھ رہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، تیمم کر کے تبھی کیا کرو، نماز پڑھو۔ غسل کرنے کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے یا بیمار ہے، غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، سمجھ رہے، ابھی آپ یہ نہیں پوچھنا بیمار ہے تو کہیں کو ملا پھر
بیوی سے، تو بیوی سے ملنا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی بیمار آدمی کو احتلام ہو جاتا ہے، رات میں سوتے سوتے اس کو غسل واجب ہو جاتا ہے. جوان آدمی سمجھتے ہیں ابھی کیا کرنے کا، بیمار ہے بیچارہ، گرمی سے نکل گیا، اب اس کے اوپر غسل واجب ہوا، ابھی صبح میں کیا کرنا، انہیں غسل کرنا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا تیمم کر لو اور پھر نماز میں حاضر ہو جاؤ. سمجھ، اس کے بعد میں اچھے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد پانی پر قدرت ہے یا پھر گرم پانی کی سہولت ہو جائے. اس میں اگر آج کل تو سہولت ہے، جس جگہ سہولت نہیں ہے ان کی بات ہو رہی ہے. اب تو کیا ہے، گرم ہونا تو گرم، ٹھنڈا ہونا تو ٹھنڈا. جن کو اسی مجبوری ہے ان کو اللہ نے ہم کو سہولت کے ساتھ رکھا ہے، تو یہ آیت ہم کو شاید سمجھ میں نہ آئے. جن کے پاس تنگی ہوتی ہے، حرج ہوتا ہے، سہولت نہیں ہوتی، ان کے بعد سمجھنا. واقعی کبھی کبھی حالت ایسے آتے ہیں کہ آدمی کو پانی بھی نہیں ملتا، یا پانی ملتا ہے استعمال نہیں کر سکتا. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ احکامات ہم نے غسل کے، وضو کے، تیمم کے تمہارے کو دیے. یہ احکامات دینے کا مقصد تمہارے کو تنگی میں ڈالنا نہیں ہے. اللہ کا ارادہ ایسا نہیں تمہیں تنگی میں ڈالنا. پھر کیا اللہ کا ارادہ ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تم پاک صاف رہو. اللہ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے اسلام. ایمان آدھا ایمان ہے، بولتے طہارت آدھا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھنا چاہتے ہیں. ارے ایک آدمی روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس 5 وقت کی نماز کے لیے اس کو طہارت کے ساتھ، پاکی کے ساتھ رہنا ضروری ہے. وہ آدمی کبھی بھی ناپاک رہ سکتا ہے. اب اگر کوئی استنجے کے لیے آئے، بھائی نماز پڑھ کے جاؤ، ہل ہے نک نہ وہ کیا بولتے ہیں نا، کیا کتنا افسوس ہوتا ہے. ایک مسلمان جس کبھی بھی نماز فرض ہوتا ہے نا، 5 وقت کی نماز، ادھر ظہر، اس کے بعد عصر، اس کے بعد مغرب، کتنا فاصلہ ہے، لمبا فاصلہ والا تو عشاء سے فجر تک کا جیسے، باقی سب میں شارٹ ہے. تو ہر ٹائم پہ پاک رہنا. اس کو نماز پڑھنا والا کبھی بھی ناپاک نہیں رہ سکتا. ابھی میں ناپاک ہوں، مجھے کیا یار، تم مسلمان ہو یار، تم مسلمان ہو کر ناپاک کیسے رہ سکتے، سمجھ رہے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ پاک صاف رہیں. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ چاہتے ہیں تمہیں پاک صاف رکھیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دیں. اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے، اسلام. زندگی گزارنے کا ڈھنگ یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام اللہ تعالیٰ کا پیارا مذہب ہے. اگر اللہ ہم کو مسلمان نہ بناتا تو یہ پاکی صفائی، بولتے کوئی ایسا، میں 40 سال سے نہیں نہایا، میں 40 سال سے بال نہیں کاٹا، کیسا مذہب ہے یار. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے نعمت دی اسلام کی، دین کی، جس میں پاکی صفائی کے احکامات بیان کیے گئے ہیں اتنا ڈیپلی. کہیں آپ کو کسی دھرم میں اتنی پاکی کی باتیں نہیں ملیں گی. آدھا ایمان ہے پاکی، آدھا ایمان ہے. یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. نہیں ابھی آپ سنیں نا، وہ میں کچھ بولتا نہیں، یو پی کا کمبھ میلہ اللہ، آپ کی کھوپڑی میں جاتے ہیں بات، ان کی بھی جاتی نہیں، لیکن کیا کرنے کا، سمپردایا نہ بول کر کے جا رہے ہیں. کیا ہے سمپردایا؟ اللہ نے عقل نہیں دی. ناپاکی کو کوئی فخر سے بول سکتا ہے کہ میں اتنے دن سے نہیں نہایا، میں اتنے دن سے بال نہیں کاٹا. الحمدللہ الذی انعم علینا بالایمان وہدانا الی دین الاسلام. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت دی اور دین اسلام کی رہنمائی کی. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنی نعمت تم پر مکمل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس لیے میں نے شکر ادا کیا. شکر ادا کرتے رہنا چاہیے صبح و شام. اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، پاک صاف رکھنے والا، پاک صاف رہنے والا بنایا. 5 وقت نماز نہیں رہتا تھا، آدمی ناپاک رہتا تھا. اسی لیے مسلمان 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، اس کو ہمیشہ کپڑا بھی، بدن بھی پاک صاف رکھنا چاہیے. سمجھ رہے؟ فکر ہونی چاہیے. اسی لیے قبر کے عذاب کے بارے میں آتا ہے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک آدمی کو قبر میں عذاب 2 وجہ سے فرمایا. ایک، پیشاب کی احتیاط، پیشاب کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا تھا، اس لیے ٹائٹ پینٹ پہن کے
فخر سے گھومو مت، برابر سے پیشاب جاتا نہیں اس میں، کھڑ کے پیشاب کرنا پڑتا ہے، یاد رکھنا کھڑ کے پیشاب کرنے کے بعد میں پورا پیشاب جاتا نہیں اس میں، انہیں ڈینس کر لے کر نا اوپر نیچے وہ پورا پیشاب جانے کے لیے، کہاں ڈانس کرتا ہے، کرتا نہیں بعد میں، ویسے رکھ کر کے جاتا ہے، وہ قطرہ قطرہ نکلتا ہے، کبھی کبھی تو سجدے میں جاتے ہیں پڑک بول کے نکلتا ہے، اللہ معاف آکر، اللہ معاف آکر بول کیسے ہی نماز پڑھتا ہے، کیسا اللہ معاف آکر، کوئی تو ناپاک ہے بول کے پڑھتے ہی نہیں نماز، اللہ حفاظت فرمائے، سب کیا ہے ان کو معلوم نہیں، 5 وقت نماز فرض ہے تو ہم کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، خاص کر کے استنجا جاتے ہو سکے تو اس کے لیے الگ ہی کپڑا استعمال کریں، جیسے رات کو سوتے وقت الگ کپڑا استعمال کرتے کہ نہیں، نماز کے لیے الگ کپڑا، ایک دم پاک صاف، ہمیشہ پاک صاف رکھیں اپنے آپ۔ اللہ یہ چاہتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنا ایک تو زبان سے اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے، اور دوسرا روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا، سمجھ رہے، وہ شکریہ دکھنا ہمارے بدن سے، ہمارے جسم سے، ہمارے کاروبار سے، کہ میں واقعی اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ابھی تو چھپاتے رہتے اپنے اسلام کو، چھپانے کا نہیں دکھانے کا ہے، وہ لوگ دیکھ کیسا کیسا دکھاتے ہیں ہاں بول کر، ہم کو کیا دکھانے کا ہے، ہم کو بھی دکھانے کو نہیں ہوتا، ہم دکھا سکتے ہیں لیکن ہم ڈرتے، ارے اللہ سے ڈرنا یار، اور کسی سے کیا ڈرنا، کیا بولتے۔ خیر، اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہاں نعمت سے بھی مراد وہی ہے اسلام، جس نے جینے کا ڈھنگ سکھایا، جس نے بیوی سے ملنے کا ڈھنگ سکھایا، جس نے کاروبار کرنے کا ڈھنگ سکھایا، جس نے روز مرہ کے جو مسائل ہیں ان کو سالو کرنا کیسا ہے اس کو سکھایا، لوگوں سے کیسے بات کرنا وہ سکھایا، ماں باپ کا کیا ادب کر وہ سکھایا، ماں باپ کون ہے، ان کا کیا مقام ہے، رشتہ دار کون ہے، پڑوسی کون ہے، ہر ایک چیز سکھایا اس اسلام نے، ہے نہیں، ہر ایک کا حق بتایا۔ کتنا اچھا مذہب ہے۔ فرمایا اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو، کرتے رہو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اسی طرح اس عہد کو بھی یاد کرو جو عہد اللہ نے تم سے لیا۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ مختلف رائے ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ الست، عہد الست، جہاں ہم سب کی روحیں تھیں، ہم جسم میں نہیں تھے، روح، ہماری روحیں، سمجھ، ہم مرنے کے بعد ہماری روح چلی جاتی ہے جی، دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہمیں روحیں ایک جگہ میں تھیں، اسے عالم ارواح بولتے ہیں۔ تمام روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس ٹائم پہ ہم میں سے بھی اور اسی طرح غیروں میں سے بھی ہر ایک نے بھی کہا تھا قالوا بلا، واقعی آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہاں آنے کے بعد بھول گئے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک رہتا ہے اپنے خدا کو پہچاننے کی ایک فطرت اس کے اندر رہتی ہے کہ نہیں میرا کوئی ہے پیدا کرنے والا۔ اب اگر کسی نے اپنی فطرت کچھ خراب کر دیا ہے تو بات الگ ہے، ورنہ غیروں میں بھی دیکھو آپ، وہ مسلمان نہیں ہے تو بھی ہے ایک ہے پیدا کرنے والا بول کر کے بولتے۔ یہ کیا ہے؟ وہی عالم ارواح میں جو ہم نے اقرار کیا نا وہ کبھی آتا ہے، اس کو یاد دہانی کے لیے نا یہ انبیاء اکرام آئے، یہ قرآن آیا، یہ آسمانی کتابیں آئیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ خیر، اس عہد کو یاد کرو، ایک رائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عہد لیا بیعت عقبہ میں، بیعت رضوان میں، تو وہ عہد مراد ہے۔ تم نے جو عہد کیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے، اس عہد کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اور اللہ کے رسول کا عہد لینا اللہ کا عہد لینا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، قرآن میں۔ اور بعض کی رائے ہے کہ اس میں تمام مسلمان مخاطب ہیں، تمام مسلمانوں کو کہا گیا جو تم کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو کر جو عہد لیتے نا وہ عہد مراد ہے۔ اور یہ رائے سب سے صحیح معلوم ہوتی ہے، ہر مسلمان سے اللہ نے عہد کیا ہوا ہے، نہیں جیسے ہم پڑھتے نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم پرامس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آج کے بعد ہماری زندگی اللہ آپ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے گی۔ یہ پرامس کرنا، عہد کرنا ہے۔ کلمہ پڑھنا بولے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنی زندگی کو بدلنا پڑتا ہے۔ ہاں نہیں ایڈجسٹمنٹ نہ، اسلام لانے کے بعد میں آدمی کو بدلنا ہی پڑتا ہے۔ کیا ملک بھائی، کتنی بڑی قربانی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بدلنا پڑتا ہے آدمی، چھپ چھپ کر کے نہیں، آپ کو اقرار کرنا پڑے گا، جو دل میں وہ آپ کو زبان میں لانا پڑے گا، اپنے اعضاء جوارح سے آپ کو دکھانا پڑے گا۔ جو عہد اللہ سے کیا اس عہد کو پورا کرو، اس کو یاد کرو، اللہ فرماتے ہیں ہاں عہد کو یاد کرو۔
کیا ہے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ ہے مسلمان کی صفت، سنا اور ماننا۔ سن کے انسنی کرنا یہ مسلمان کی بات نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ یہودیوں کی شان ہے۔ یہودی کرتے تھے، سنتے تھے اس کے بعد اپنا ہی کرتے تھے۔ مسلمان کی شان یہ ہے اللہ رسول کی بات سنا، اطاعت، فالو، فوراً کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے۔ سمعنا واطعنا واتقوا اللہ، آگے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ صرف ظاہر کو نہیں، تمہارے دل میں کیا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اس لیے اس اللہ سے ڈرو۔ مطلب ڈرنے کا، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ اللہ کے حکم کو کبھی توڑتا نہیں ہے، اللہ کے حکم پر ہی چلتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں ہے تو بھی وہ دیکھ رہا ہے، اس کے پاس مجھے حساب کتاب دینا، میری زندگی، میری موت، میرا سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ انہیں ناراض ہوا تو ہماری بنی بنائی زندگی کو وہ خراب کر سکتا ہے، وہ اگر خوش ہوا تو بگڑی ہوئی زندگی کو بھی بنا سکتا ہے، وہ اتنی قدرت والا مالک ہے، اس لیے اس اللہ سے ڈرو، اللہ نے فرمایا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔